قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا جہاں بدعات ہو رہی ہوں تو وہ بہرحال ناجائز ہے، کیونکہ آپ وہاں جائیں گے بدعتوں کی تائید ہوتی ہے اس سے، تو مرحوم کے لیے یہیں بیٹھے بیٹھے دعا کریں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ باقی جو دیگر بقعات ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے علاوہ جو جگہیں ہیں، جو تاریخی مقامات ہیں، ان کربلا کی کوئی الگ سے فضیلت، میدان، اس میدان کی مٹی کی یا اس جگہ کی کوئی ایسی الگ سے فضیلت نہیں ہے کہ اس پہ مخصوص قسم کے فضائل آپ چشمہ کرنا شروع کریں، یا کربلا جانے کو کوئی الگ سے فضیلت دے رہے ہوتے ہیں، تو پھر اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ عمل بدعت ہے۔ اس زیارت کو سنت نہ سمجھا جائے، اس کی کوئی ایسی فضیلت نہ سمجھی جائے جو فضیلت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ایسے وہ مقام ایسا مقام نہیں بن گیا کہ اس کی زیارت میں آپ کو کوئی الگ سے ثواب مل رہا ہو، کیونکہ ایسے مقامات تو اور بھی بہت سارے مقامات ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ ہوگا، یہ خاص فضائل حاصل ہوں گے آپ کو، تو بھائی فضیلت کے لیے تو حدیث، صحیح حدیث سے دلیل ہونے کی ضرورت ہے۔ امیر تیمور کا واقعہ پڑھنا چاہتا ہوں، حسین کا وہ عزادار جس نے بر صغیر میں پہلا تعزیہ بنایا، 1,00,000 کی فوج لے کر قبر حسین پر جاتا تھا۔ جس سال اس کی موت واقعہ ہوئی تھی، اس سال سے 1 سال پہلے مظلوم کربلا نے حالت بیداری میں فرمایا، تیمور تو اگلے سال کربلا نہ آنا، اس کا مولا میں نہ آیا تو مر جاؤں گا۔ امام نے فرمایا تو ملاقات کا شوقین ہے، اگلے سال تو نہ آنا، تو تعزیہ بنا، قبر حسین کی شبیہ بنا، میں امام ہو کے وعدہ کرتا ہوں میں خود چل کے تیرے پاس آ جاؤں۔ سلامت و آباد و شاد رہے، آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے، جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ تو تعزیہ بنا، تو قبر حسین کی شبیہ بنا، میں امام ہو کے وعدہ کرتا ہوں اگلے سال میں خود تیرے پاس چل کے آؤں گا۔ اس لیے تعزیہ کو دشمنان آل محمد کہتے ہیں تیموری بدعتیں، کیونکہ اسے امام نے حکم دیا تھا کہ تو تعزیہ بنا، تو قبر حسین کی شبیہ بنا۔ سامعین گرامی قدر، اس کو امام حسین سے محبت کیسے ہوئی؟ کتاب کا نام ہے تاریخ فرشتہ، لکھنے والا ہے محمد ابن قاسم فرشتہ، مذہب شیعہ سے نہیں اہل سنت سے ہے، بہت بڑا مورخ ہے، 7 جلدوں میں اس نے تاریخ ہندوستان لکھی۔ اس میں لکھتا ہے کہ ہندوستان کے بادشاہ امیر تیمور کو ایک ایسی جڑی بوٹی کی ضرورت پیش آئی جس سے اس کے لیے دوا بننا تھی، وہ سرزمین عراق سے ملتی تھی۔ اس نے اسے لینے کے لیے اپنے خاص وزیر کو روانہ کیا، 2 مہینے کا عرصہ گزر گیا اور 2 مہینے تک وزیر واپس نہیں آیا۔ تیمور کے 4 نجومی تھے جنہیں 4 کونوں میں بٹھا کر یہ اپنا حساب کرواتا تھا، انہی کے فیصلے پہ لشکر بھیجتا تھا، انہی کے فیصلے پہ جنگ کرتا تھا، انہی کے فیصلے پہ صلح کرتا تھا۔ چاروں کونوں میں بٹھا کر بڑے لمبے مضمون کو اس عظیم ترین اجتماع اور امام حسین کے ذکر میں مختصر کر کے ایک پیغام کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 4 نجومی 4 کونوں میں بیٹھے، اسے سوال کیا کہ بتاؤ نجومی کہاں ہے، وہ وزیر کہاں ہے؟ 4 نجومیوں نے متفقہ جواب دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وزیر مر گیا، اس نے نجومیوں کی بات پہ یقین کیا۔ 1 مہینے کے بعد وہ وزیر صحیح سلامت واپس آ گیا، جس کے لیے 4 نجومیوں نے کہا تھا کہ مر گیا۔ بادشاہ نے پہلا حکم دیا ان کی گردنیں اڑاؤ، انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کہنے پہ میں ہر کام کرتا ہوں، انہوں نے تو مجھے غلط اطلاع دی، آئندہ بھی مجھے مروا دیں گے۔ یہ کہتے تھے وزیر مر گیا اور وزیر زندہ واپس آ گیا۔ سامعین گرامی، نہایت مختصر کر کے یہ فکر عرض کرتا ہوں، 4 نجومیوں کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں، جلاد تلوار تول کے کھڑا تھا۔ یہ ایک نجومی کی آواز آئی، بادشاہ تو نے مارنا ہے، ہم نے مرنا ہے، بے شک قتل کر، زندگی کی بھیک نہیں مانگتا ہوں، لیکن آخری حسرت پوری کرواؤ، مارنے سے پہلے وزیر ملواؤ، ہم وزیر سے ملنا چاہتے ہیں۔ جس کے دل میں زیارت قبر حسین کا شوق جوان ہے، میں اس کی خدمت میں فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں، ہمیں ایک مرتبہ وزیر سے ملوا، ہم آخری حسرت لے کے جانا نہیں چاہتے۔ ایک بندہ کہتا مر گیا ہے، بات ٹھیک تھی کہ اس نے غلطی کی ہے۔ 4 نجومی بیک وقت مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر غلط نتیجہ برآمد نہیں کر سکتے۔ ہماری حسرت ہمارے سینے سے ختم کرواؤ، ہمارے مرنے سے پہلے ایک مرتبہ وزیر ملا۔ وزیر نجومیوں کے سامنے آیا، موت اور حیات کے درمیانی مقام پر کھڑے نجومی نے روتے ہوئے اس سے پوچھا، یہ میرا آخری سوال ہے، تو پوری ذمہ داری سے جواب دے تاکہ میں مطمئن ہو کے مر جاؤں۔ کیا پوچھ؟ اس نے کہا 1 مہینہ پہلے جمعرات کے دن مغرب کے وقت تو کہاں تھا؟ جس وقت ہم حساب لگا رہے تھے کہ تو مر گیا ہے، وہ جمعرات کا دن تھا، وہ مغرب کا وقت تھا، وہ 1 مہینے پہلے کی تاریخ تھی، تو کہاں تھا؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وزیر کہتا ہے قبر حسین پر۔ نجومی دے کے کہتے بادشاہ ہمیں چھوڑ دے،
ہم نے غلط نہیں کہا تھا. اس نے کہا تم کہتے تھے مر گیا, یہ کہتا ہے میں کسی قبر حسین پہ تھا. قرآن مجید کی عزت کی قسم سنی عالم لکھتا ہے, نجومی دیکھ کے کہتے بادشاہ ہمارا حساب بتا رہا تھا کہ وزیر بہشت میں ہے. جنہیں سمجھ آئے گی وہ میرے ساتھ بولے. 20 ایسے حجوں کے برابر 70 بندوں نے ایک نشست میں چھٹے امام سے پوچھا زیارت حسین کے کتنا سوال. امام نے ہر بندے کو مختلف جواب دیا. مولا آپ کے چھت کی قبر کی زیارت کرنے کا کیا سوال ہے؟ امام نے فرمایا طول عمر. پھر بندے نے یہی سوال کیا حسین کی زیارت کا کیا سوال ہے؟ فرمایا کثرت رزق. مولا امام کی زیارت کا کیا سوال ہے؟ فرمایا قبولیت اعمال. مولا حسین کی زیارت کا کیا سوال ہے؟ فرمایا جسم کی صحت. مولا امام حسین کی زیارت کا کیا سوال ہے؟ فرمایا نسل میں برکت. مولا حسین کی زیارت کا کیا سوال ہے؟ فرمایا گناہوں سے خلاصی. فرمایا مولا حسین کی زیارت کا کیا سوال ہے؟ فرمایا 7 پشتوں کی بخشش. مولا حسین کی زیارت کا کیا سوال ہے؟ فرمایا رسول سے ملاقات. اس نے کہا مولا حسین کی زیارت کا کیا سوال ہے؟ فرمایا عرش پہ اللہ سے ملاقات. اس نے کہا مولا حسین کی زیارت کا کیا سوال ہے؟ جعفر الصادق نے فرمایا چپ کر, میں نے اصلی سوال بتا دیا تو لوگ حج چھوڑ دیں. حج چاہتے ہیں کہ حج جاری رہے. امام رضا فرماتے ہیں اے ریان ابن شبیب, اگر تو چاہتا ہے کہ جب تو اللہ سے ملاقات کرے اس وقت تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ, جب تو اللہ سے ملاقات کرے اس وقت تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو تو کیا کر, قبر حسین کی زیارت کر. ذرا جا کے فکر سنتے ہیں, قبر حسین کی زیارت کر کہ اللہ حسین کے سفار کو 10 لاکھ تحفے دیتا ہے. میرے چوپڑے تھوڑے دی, اللہ حسین کے سفار کو 10 لاکھ تحفے دیتا ہے. باقی جا کے شادی کرنا, آپ دعا کریں کہ میں یہ فکرہ سمجھا سکوں چھوٹے بچوں کو بھی. اے ریان ابن شبیب وسائل اشیاء شیخ ابراہیم, اگر تو چاہتا ہے کہ جب تو اللہ سے ملاقات کرے اس وقت تیرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو تو قبر حسین کی زیارت کر کہ اللہ حسین کے زفار کو 10 لاکھ تحفے دیتا ہے, جن میں سے سب سے چھوٹا تحفہ بادشاہ چھڑی مرشدی. کیا مطلب؟ جو باقی تحفے ہیں وہ اس سے بڑے ہیں. جو بھی بتانے لگا ہوں اس سے 10 لاکھ میں سے امام نے لفظ استعمال کیا سب سے 10 لاکھ تحفوں میں سے سب سے چھوٹا تحفہ اللہ حسین کے زبان کو یہ دیتا ہے کہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. جب چھوٹا تحفہ یہ ہے تو بڑا تحفہ کیا ہو؟ چھوٹا تحفہ ہے حاجی کے سر پچھلے گناہ معاف, حسین کی زیارت. اس حدیث کو ساری زندگی یاد رکھیں. اس کی تشریح میرے جیسے طالب علم کر ہی نہیں سکتا, تنہائی میں خود سوچیں. امام رضا نے فرمایا اے ابن شبیب